السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلیشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کلاس 2 کڈس اسلامیات باب نمبر اول کا بے پارٹ شروع کریں گے، جس کا نام ہے حفظ قرآن مجید۔ حفظ قرآن مجید یعنی قرآن پاک کو زبانی یاد کرنا، قرآن پاک کا کچھ حصہ جو ہم اس میں زبانی یاد کریں گے۔ اس چیپٹر کے حاصلات تعلم ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس درست تلفظ کے ساتھ حفظ کر سکیں، معوذتین کی اہمیت اور فضیلت جان سکیں، سورتوں کو حفظ کر کے تجوید کے ساتھ نماز میں اور نماز کے علاوہ زبانی تلاوت کر سکیں۔ نماز کے علاوہ مطلب جب آپ کسی ایونٹ پر جاتے ہیں، کسی پروگرام یا فنکشن میں جاتے ہیں، تو اس پروگرام یا فنکشن کا آغاز ہم اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ کرتے ہیں، تو بچے اس میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے پڑھیں گے سورۃ الفلق۔ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا، پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ ہم اس کتاب میں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ساتھ دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ ابھی ہم نے سورۃ الفلق کی تلاوت کی اور اب ہم سورۃ الناس کی تلاوت کریں گے۔ چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی آخری دو صورتیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جس کی ابھی ہم نے تلاوت کی، معوذتین کہلاتی ہیں۔ معوذتین سے مراد ہے پناہ مانگنے والی دو صورتیں۔ ان صورتوں کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ ان کو پڑھنے سے ہم شیطانی وسوسوں، جادو اور جنات کے شر سے بچ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی 3 صورتیں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذات کہتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن مجید کی 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہتے ہیں، 2 کو معوذتین، اور جب یہی پناہ مانگنے والی صورتیں 3 ہو جائیں گی تو ان کو معوذتین نہیں بلکہ معوذات کہیں گے، یعنی 2 پناہ مانگنے والی صورتیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور 3 پناہ مانگنے والی صورتیں سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص، تینوں بالترتیب آئیں گی۔ اور اس میں ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ جب ہم ان صورتوں کو پڑھتے ہیں تو ہم شیطانی وسوسوں سے اور جادو سے، جنات کے شر سے بچ جاتے ہیں۔ مثلاً وسوسے، شیطانی وسوسے کیسے آ سکتے ہیں آپ کے مائنڈ میں، بچوں کے مائنڈ میں؟ جیسے آپ سبق یاد کرنے لگے ہیں، اپنا لیسن یاد کرنے لگے ہیں، آپ کا دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کا، یا آپ کو شرارتیں سوجھ رہی ہیں، یا پیرنٹس کو تنگ کر رہے ہیں، تو پیرنٹس بھی یہ پڑھ کے بچوں کو دم کر سکتے ہیں، اور بچے خود پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم حدیث بھی پڑھیں گے کہ اس سے ہم نے دم کس طریقے سے کرنا ہے، کس طرح یہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مارنی ہے۔ ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
کہ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم آرام کے لیے لیٹتے تو معوذات یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور دونوں ہاتھ اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ اپنے ہاتھوں پر پہلے اس کو پھونکتے تھے اور پھر وہ دونوں ہاتھ جس پہ پھونک ماری ہوتی تھی اس کو اپنے جسم کے اوپر پھیر لیتے تھے۔ احادیث میں یہ آتا ہے، یہ انسٹرکشن ٹیچر کے لیے ہے، بچوں کو اس طریقے سے بھی بتا سکتی ہیں۔ احادیث میں یہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے یہ دونوں صورتیں پڑھ کے، تو اتنی زور سے پھونک مارتے تھے کہ کچھ لعاب دہن کے وہ اثرات بھی نکل کر ہاتھوں پر آ جاتے تھے اور پھر اس کو جسم پر مل لیتے تھے۔ لیکن اتنے شدت سے آپ بچے نہ کریں، ہلکی سے پھونک مار کے اس کو جسم کے اوپر برکت کے لیے پھیر لیں۔ اور یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس کا اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ نازل کیسے ہوئی؟ یہ جیسے بھی آپ کو بتایا کہ شیطانی وسوسوں سے اس سے حفاظت ہو جاتی ہے، جنات سے اور شرور سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بخار ہو گیا، تو ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا پرابلم، کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بہت بیماری محسوس کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرشتوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل کی اور فرمایا کہ یہ 2 صورتیں آپ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں تو وہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا، جب ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے دم کیا، اتنی شدید بیماری تھی، بہت زیادہ بیمار تھے، تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ اس لیے جب ہم بھی کبھی بیمار ہوں، جب ہمیں شیطان تنگ کر رہا ہو، پڑھنے کا دل نہ کر رہا ہو، سونے کو دل نہ کر رہا ہو، نیند نہ آ رہی ہو، بچے پیرنٹس کو تنگ کر رہے ہوں، تو ہم یہ دونوں صورتیں پڑھ کے دم کر لیں، انشاءاللہ شیطان دور ہو جائے گا اور ہم انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔